وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ قلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. گزشتہ دروس میں ہم یہ بتا چکے تھے کہ پروردگار عالم جہاں پر خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہیں پر فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، کچھ لوگوں سے سمجھوتا و مصالحت نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک ایک کر کے ان کے اوصاف کو گنا جاتا ہے. سب سے پہلے پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے شخص کی پیروی مت کرنا جو بہت زیادہ قسم کھاتا ہو اور ساتھ میں وہ پست بھی ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو بھی کی تھی کہ پست ہونے کا زیادہ قسم کھانے سے کیا تعلق ہے. ایک پھر اس کے بعد حماز مشاء بنمیم. حماز ہم نے کیا بتایا تھا؟ حماز کسے بولتے ہیں؟ بدگوئی کرنے والے، دوسروں کے عیب و نقص کے پیچھے لگے رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر غیبت بھی آتا ہے، جس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال لوگوں کے عیب و نقص کے پیچھے جو لگا ہوا ہو، عیب جوئی جو کرتا ہو، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد مشاء بنمیم، بہت زیادہ چغلی کھانے والے شخص کی پیروی نہیں کرنی ہے. مشاء بنمیم نہ صرف وہ چغلی کھاتا ہو، بلکہ اٹھو تو چغلی، بیٹھو تو چغلی، نہ کو چغلی سے دکھ نہ کو چغلی پہ یہ بھی کرو، یہ بھی کھیلیں گے، یہ بھی کرو، یہ بھی شریک ہے. دمی ہوئی زس کو کبھی سا ملے. اس کے بعد آج کی آیت آتی ہے مناع للخیر معتد اثیم. تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر. سب سے پہلا مناع للخیر، ایک، معتد دو، اثیم تین. پھر اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے عتل بعد ذلك زنیم. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے میں مناع للخیر کی طرف آتا ہوں. لیکن لوگ کئی قسموں میں تقسیم ہیں. انسان کو ایک معاشرے میں جو لوگ پھرتے ہیں، ہم جنہیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں. برے کام کرنے کے حوالے سے میں یہ تقسیم بتا رہا ہوں. کچھ لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں عام طور پر ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی اور اچھے کام بھی تھوڑے بہت کبھی کبھار کر دیتے ہیں. یعنی عام طور پر غلطی حالت کو یہ دو چودے شامل نسمن لکھوت دوی علاوہ لحمل اسلام چیزا وان لکھوت یہ قسم چیک ہوئی. دوسرا گروہ ہے کہ وہ صرف اور صرف برے کام انجام دیتا ہے، صرف اور صرف
برے کام انجام دیتا ہے. چامن لس مت پا یا چمپ مت، لیکن کیوں نہ کو لینا دینا چاہ مت. اس کا اور اس کا اپنا عمل خواہ خوری زندگی یا اصول اپنوں بانکو سی چاہ بے عمل، کسی اور کو کچھ نہیں کہتا، وہ اپنا غلط کام کرتا ہے اپنی جگہ پر. تیسرا گروہ یہ ہے کہ وہ خود تو برا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی سے روکتا ہے. خواہاں چامنیت دونوں نمبو ایون اصل احملس بے چگمت. چوتھا گروہ بسین خواہاں چامنیت جو وہ خود برا ہے، باوجود اس کے کسی اور کو کبھی بھی کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتا، مسلسل اس تگودوں میں ہے، مسلسل اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اچھا کام کرنے نہ دے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھار دوسروں کو اچھا کام کرنے نہیں دیتا، ایک دفعہ یہ کہ مسلسل وہ اس کوشش میں ہے کہ دوسرے اچھا کام نہ کر سکیں، دوسرے نیکی کی طرف نہیں آ سکے، اس سگودوں میں وہ لگا رہتا ہے. اس آیت میں جن کی پیروی سے روکا گیا ہے وہ یہ چوتھا گروہ ہے جو خود بھی برا ہو، ایک مناع دوں گاما جو دی آیت گامین ہو صیغہ مبالغہ استعمال سوچے جو دی غزہ سے بخش شخ مانا پچین زیر دفعہ چک دوگت عالم خوشی دا اشن علم یہ چیزیں آتا سی علامہ زر جدہ. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بورکھن نظرت حالف، اس کے لئے نہ بورکھن چیزیں حلاف. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روکنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مانع، اس کا کھن، اس کے لئے اس کا کھن بولی چیزیں بھی مناع. مناع زیادہ روکتا ہے. مناع کس چیز سے زیادہ روکتا ہے؟ للخیر، اچھائی سے، نیکی سے لوگوں کو زیادہ روکتا ہے، اسے اس کی پیروی کبھی بھی نہیں کرنی ہے. مناع للخیر. معتدن، اس کے بعد جو لفظ ہے معتدن کا، معتدن اعتداء کرنے والا، تجاوز کرنے والا. خداوند نے تبارک و تعالیٰ نے جو حدود رکھے ہیں، احکام رکھے ہیں، انہیں پائمال کر کے تجاوز کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، ان کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی ہے. دیوں پیروی کبھی سا نہیں بھی. صفت نہیں سوچ دے جنہیں اپنی صفت نہیں سوچ دے. پہلا صفت پوچھیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ روکتا ہو. کس چیز سے؟ اچھے کام کرنے سے، نیکی سے، اچھے کام کرنے سے، نیکی سے، بلائی سے لوگوں کو مسلسل روکتا رہتا ہو، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ معتدن، جو تجاوز کرتا ہے، اعتداء کرتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر، اس کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی ہے. معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود بھی برے ہیں اور مسلسل اچھائی کرنے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، تو ان کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی. کبھی عزت میں بین جدوں پیغمبر اکرم فی اپنے سے قسل میں فی ماننگ عمر سے یوزے نہیں پینو ولا تطع مناع للخیر معتد اثیم. تیسرا شخص کون ہے جس کی پیروی نہیں کرنی ہے؟ وہ ہے گناہگار. میں اس لفظ پہ ذرا رکنا چاہتا ہوں، اثیم پہ. قرآن کریم میں گناہ کرنے والے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. قرآن کریم میں جو گناہ بکھن لا چامن لس بکھن لا مختلف الفاظ استعمال کیے گئے. مثلا ایک لفظ ہے عصیان، عصیان. ایک لفظ ہے ذنب، مذنب زرجدہ. اور ایک لفظ ہے اسم، الف سا اور میم، اسم. یہ لفظ سن کوئی جو، اور ان تینوں کے مختلف معنی ہے، اور ہر ایک لفظ میں گناہ کی ایک نہ ایک خصوصیت بیان
کی گئی ہے. میں جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے میں اس کے اوپر ذرا غور کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں انسانی روح، انسان کا جو نفس ہے وہ جتنا اچھا کام کرتا ہے اتنا ہی اسے ہلکا محسوس ہوتا ہے. یہاں لحمل اسی بیس مخصوصاً جسے پیشینی بھی آپ کو دوسرے بیس بھی دے سام سے ہلکے مدان محسوس ہوئے مبیاشا مخصوصاً گوپیتا دوسرے رمضان ہی تمہیں عام طور پر جوان کن گوپی فیاق ایشن قضا کو جدے خودن گاما غلی زرد جیو کہ میں گوپی فیاق مبیس بھی ہونا مخصوصاً یہ چھلے مبیس نارے پورا نیمو ایل چوشی سے پورا دن ہمارے لیے باری پڑتا ہے. تو چاند زمانہ خداوند نے تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے خلق کیا ہے کہ وہ جب اچھے کام بجا لاتا ہے، اچھائی کی طرف آ جاتا ہے، بلائی کی طرف آتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، اچھے کام وہ انجام دیتا ہے تو وہ اپنے اندر ہلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ہلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ہلکا سکون ہی چاند جیت میں کوئی عمل کوئی حوالے کے چاند کو کھول میں کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اس حوالے سے ہلکا وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے، غلط کام انجام دیتا ہے، برائی کی طرف آتا ہے تو اسے ایک بوجھ سا دل پہ محسوس ہوتا ہے. کانہو اس طرح اسے لگتا ہے کہ میں نے ایک بہت سنگین بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا. قرآن کریم جو الفاظ گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں ابھی جو اپنی ذہنیت پر جو ہے. ایک ہے عصیان کہتے ہیں کسی کے اطاعت سے خارج ہونا، اس کے احترام کو پائمال کرنا، اس معنی میں آتا ہے. باقی جو 2 لفظ ہیں جو اور اصلاح پہ شروع ہے. قرآن کریم اسم بہت زیادہ دقیق ہے، بہت زیادہ گہرا ہے. قرآن گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے. لفظ ذنب اور اسم یہ 2 لفظ ہیں جو گناہ کے لیے استعمال ہوئے. ذنب اور جو گناہگار ہے اسے کہتے ہیں مذنب. گناہ لچیزر ذنب زرد جو گناہ بکھن پولا مذنب زرد یوزخ گناہ لا اسم زرد گناہگار لا گناہ بکھن پولا چیزر اسیم زرد دوسرے دی لفظی وصیب بچوں دی آیت بھی وصیب بچوں. ذنب اصل عربی نجدے جندول زبین جو دم کے لیے استعمال ہوتا ہے. دم اگر ہم جانور کے جسم کی طرف نگاہ کریں تو پورا جسم ایک طرف ہوتا ہے، پورا جسم ایک طرف ہوتا ہے اور دم پل اقصد خود میں جو یعنی ادال یہ نشے سے کہ کوئی جندو کوئی کلتاری سپیار فتسو شیشے سے جدے باہر میں کیوں سے یہ نشے سے دمیں نشے سے جدے انام تو جانور کن تو جندو کیوں سے سپیار فتسو شیشے سے جدے گناہ سے یہ تو کوئی انسانی ناجو ایک چیزی میں کھر باہر نشی میں جو سپیار بھی لیکن لحمو لسمیس نہ نہیں سپیار بھی چاہمیں ناجو نہ لحمو دو پیلے جو انسان دو فرق اللہ ہلکا محسوس شیسپین خوانا چاہم ہوزی میں گوئن جو ہلکا ہوتے شیسپین جو لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی سنی کا جندو بھی مجھ سے گوئن جو دے بوجھ بننے لگتا ہے. ایک اور لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے لیحملوا اوزارہم تاکہ وہ لوگ وزر کو اٹھائے. وزر عربی میں کہتے ہیں بوجھ کو. وزیر چاہے سے بنیو آتا سی وزیر چاہے سے بنیو کچھ آزا میں نے بادشاہ ایک چی اٹھائے بھی ان کو سی بوجھ کو اٹھائے بھی دی لفظ وزری نہیں یہ گاما وزیر دو فرض بنجو دے دو الگ کرا دی زمانی وزیر کن کچھ بوجھ پساناتی کلت دینے کو جدے لیکن ذری کرو یا اصل وزیری معنی پو یا لفظ وزیری معنی پو یہ کہ وہ سرکار اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے. وزر بوجھ اس اٹھانے والے کو کیا کہتے ہیں وزیر. حضرت موسیٰ سی دعا بشدے پروردگارا مالا پھونے یہاں سیشتوں ہارون اخری ہارون گا نہیں بتوں چاہ وزر اٹھائے وہ وزر پکو اٹھائے بھی چاہ انگین جیت پوسو چھنچی کو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
آپ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا, دوسرے کا بوجھ تیسرا نہیں اٹھائے گا. گامس اسے بوجھ کو سنگے کا کل کوئی نہیں پنجو تھا قیامت انشاءاللہ وہی سرطو لے پنجو بوجھ لا. تو جس لفظ کو استعمال سوچی کس کے لیے؟ گناہ کے لیے. وزر مدن گاما جدے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بوجھ لاد رہے ہیں اپنے اوپر جت چکھوری نہیں پسکو بنجو. اس لیے گناہ کو دم سے تشبیہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایک اضافی چیز ہے, ایک اضافی بوجھ ہے. جس طرح سے جسم پر اضافی چیز ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح سے دل پر گناہ ایک بوجھ کی شکل میں آتا ہے. گناہ ایک بوجھ کی شکل میں آتا ہے. اب جت کھوریت کھانسی کھویاں چی روخ چی بے سبے ملاحظہ فرمائے. دیکھیں اگر کسی انسان کا وزن 60 سے 70 کلو ہو, انسان کڑو چھو چکا کوشش بھی نہیں پیجا, 60 سے 70 کلو ہو اور وہ چاہتا ہے کہ کسی پہاڑ پر چڑھے, پہاڑ پر چڑھے. ایک دفعہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بوجھ نہیں ہے, چانگ کھورے خوشی مت, تو جو اپنی بدن کی جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے وہ آرام سے چڑھے گا, آرام سے وہ چڑھے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ اس کے کندھے پہ ایک بوجھ ہے تو کھری وزن پر نیمبو کھولے تو سا کھروا اس پر. گناہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ خود بھی ہے جو نہ نیمبو کھانا نیمبو کھسنی کہاں بہت شکر قیامت میدانی ہوا اس میں کھولا یا روحانی سفرنگ کھولو گا اس میں. تو ظاہری بات ہے اسے بوجھ تو وہ محسوس کرے گا, بھاری پن تو وہ محسوس کرے گا. اسی لیے گناہ کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے قرآن میں. تعاونوا علی البر والتقوی, اگر اپنے درمیان تعاون کرنا ہے کچھ چیزوں میں تو اچھائی اور تقوی کے حوالے سے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, دشمنی اور گناہ کے حوالے سے تعاون مت کرو. کیوں؟ کیونکہ گناہ کے حوالے سے آپ تعاون کریں گے تو انسان کے دل کے اوپر صرف بوجھ ہی بوجھ ہوگا. درود چی کسل میوجو لفظ اسم سے یوں ہی نہیں جدے, لفظ اسم سے یوں ہی نہیں. قدیم عربی شعبوں انہوں اسم جو ہے کبھی کبھار دی ربق کنی بکریوں کے یا مثلا دیکھا شلطوق دانے دو مدہ اضافی شلطوق دانے دو جدے جو دولے زبین جو گناہ سے یوں تو کوئی اضافی روحانی شلطوق چیسنی ہلدان مرے شو دو فریق کھولے اسم زبین جو. قرآن تمام سے گہرائی کا جدے دیکھانوں تھن چوت لو جدے لفظ لفظ شیا قرآنی لفظ لفظ اہمیت دے حامیل پوچھو. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ گناہگار ہوتا ہے, جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے, چاہے کوئی بتائے یا نہ بتائے. وہ واقعی چکی خدمت اللہ عرض رنگا شعبی تھا اس پر عرب پی میچی جاکچی پیغمبر اکرم خدمت لطھو نرلا سنے کو سوال چیتریا چلے پیغمبر اکرم خدمت لطھن میں پیغمبر اکرمی سے کسل میں کیا چیتریا ہوں فستق چیوت کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو. وہ آیا تھا حضور اکرم کی خدمت میں تو کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ, جی ہاں میں خیر اور شر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے انسان پتہ کرے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. ہاں مزین بھی چلت کہ خیر چین شر چین. ہاں پیغمبر اکرم شاپس کسل میں اٹھا نزدیک آؤ میرے نشداؤں مبارک انگوشتر بکی رکس نہیں کہ کلت تجھو کل کھولے ذرا استفتی قلبک استفتی قلبک استفتی قلبک فقسم کسل بس کریس نہیں پولتریس
خریس نہیں پولترس یعنی چی اگر کوئی کام تم انجام دیتے ہو دل سے پوچھو، ہلکا اگر محسوس ہو رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ اچھائی ہے، اچھائی ہے. نہیں، کسی کام کے بعد اپنے دل سے پوچھو اور وہ بوجھ اسے محسوس ہو رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ برا ہے، گناہ ہے، شر اندو گار ہرسنی پویل جتو ہنارے دخشم کی دو چین جو گناہ ہے، گار ہلکا ہلکا یعنی محسوس ہنارے دو اہل دو چین خیری. اس کے لیے قرآن نہ رسول اکرم دی حوالی کے صرف آپ لوگوں کو تذکر دیتے ہیں انبیاء ائمہ علیہ السلام، وَإِلَّا یہ چیزیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم جان انسان کی جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسے الہام دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، جو چیزیں بری ہیں اس کے حوالے سے بھی انسان کے دل کے اندر پتہ ہے اسے، وَتَقْوَاهَا، اور جو چیزیں اچھی ہیں اس کے حوالے سے بھی انسان کو علم ہے. ائمہ آتے ہیں، انبیاء تشریف لاتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے سے تذکر، یاد دہانی بیانا، نہیں یاد دہانی بلکہ چھوڑتا مرا، بیدار کرنے کے لیے، غفلت کے مقابلے میں بیداری پنجو. پتہ میں پی انسان چامت پنجو پتہ مت پیچھام کوئی مقابلی ہے پورا علم زبین، علم نہ جہالتی پنجو، غفلت نہ بیداری چھوڑتا مولا غفلت ہی دینا دی چاہم کو نہیں چھوڑتا من جو دی کروں دی درسی ماہ مبارک رمضانی روزہ سی چھوڑتا من انسان اللہ، تاکہ وہ اچھائی کو جو اس کے اندر ہے اسے پتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں یہ چیزیں بری ہے، اسے وہ یاد دہانی کرا سکے، اپنے آپ کو بیدار رکھ سکے، تو وہ چھوڑتا من جو خوشی. معذرت نہیں اس کا پلنگی نعمت میں صد پروردگارہ میالا قرآن تعلیمات کو لکھا عمل بے توفیق شزب اسبار الہ بار الہ دی ماہ مبارک رمضانی نصوف حساب میالا لحمل اسمال لکھومی توفیق شزب اسبار الہ، چامل لس کنینا، غلط لس کنینا، گناہ کنینا، تغرین لک سے نون اجتناب بیان توفیق شزب اسبار الہ. مریضہ سویت نہ مخصوصاً مریضہ چی کما سے دعا کینسری مریضہ لو لے مریضو لا بویف اقولا اے مریضہ عمل شفاء کامل و عاجل شزب اسبار الہ. میالا ماہ مبارک رمضانی دی شق کنینا قرآنی نچی لب سے سسے سیرت پو سسے کردار پو سسے نفس پو چھے توفیق شزب اسبار الہ. پروردگارہ میانگ عمل نمبو اتحادی کا، اتفاقی کا، بھائی چارگی کا، محبتی کا، غلوک سکھا دکھ بھی توفیق شزب اسبار الہ. میں نسمو یہاں بخشش بسبار الہ، نمزی امامی ظہوری یہاں تعجیل بسبار الہ، میں انگامی عاقبت یہاں بخیر قرار تنبار الہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار بالنبی وآلہ